ان دونوں کی آوازیں مجھے گھسیٹ گھساٹ کر ساحل پر لے آئی تھیں۔ اب موجیں مجھے نظر آ رہی تھیں مگر چھو نہیں پا رہی تھی۔ میں نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھیے، میں نے اتنا ہی کہا اور یوں لگا جیسے الفاظ میرے اندر کے پاتال میں اس بری طرح گونجتے ہوئے باہر آئے ہیں کہ سوائے میرے اپنے شور کے اندر کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرائی۔ میں نے طیب سے کہا پانی پلاؤ۔ طیب نے مجھے گھور کر دیکھا مگر شاید میری حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے قریب ہی رکھی میز سے جگ اٹھا کر مجھے پانی دیا۔ ضیاء، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک گھونٹ میں گلاس خالی کر کے سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھائی، بہت قریب۔ میرا دم خوشبو، سرور، روشنی اور کیف سے گھٹنے لگا۔ آپ لیٹ جائیے۔ اس نے میرے کندھے کو چھوا۔ کہکشاں سی بکھر گئی، تاروں کی انی بدن کو چھو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سرگوشی کر رہی ہو، مسکرا رہی ہو، خود کو سمیٹ کر میرے پہلو میں آ رہی ہو۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں، میں موم بن کر ڈھہ گیا۔ ضیاء تم ٹھیک نہیں ہو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ مجھے طیب کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، مونیکا، ضیاء کو سنبھالو، میں ابھی آیا۔ اور اس نے مجھے سنبھال لیا، دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کے بالوں کی لٹیں بل کھا کر میرے بازو سے لپٹ گئیں۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں اسی طرح بے خبر رہا۔ ہوش آیا تو ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا۔ طیب اور مونیکا پاس ہی کھڑے تھے۔ اب مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بدن سرور کی سحر انگیز کیفیت سے نکل چکا تھا۔ تھکاوٹ تھی، بدن میں میٹھا میٹھا درد بھی تھا، مگر یہ کیفیت تکلیف دہ نہیں تھی۔ میں بالکل ٹھیک تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ مجھے جواب دینے کے بجائے طیب نے اطمینان بھرا گہرا سانس لیا، مسکرایا، پھر مونیکا کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، یہ خواہ مجھے بلا لائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو تھکاوٹ بہت ہے، آپ آرام کر لیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ طیب اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ میں نے مونیکا کو دیکھا، وہ کچھ پریشان سی بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اب سے پہلے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ حسین تو تھی، بلا شبہ سحر انگیز شخصیت کی مالک بھی تھی، مقناطیسی کشش کی حامل بھی تھی، مگر اس میں میرے یوں ڈھہ جانے یا باولا ہو جانے والی کون سی بات تھی؟ میں نے خفت محسوس کی۔ آپ پریشان ہیں؟ میں نے بات کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ نہیں، بس آپ کی طبیعت دیکھ کر۔ اسی وقت طیب بھی آ گیا۔ کیا ہو گیا تھا یار؟ وہ حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ سچی بات تھی کہ طیب میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں اس کے سوا اسے اور کیا بتاتا؟ ہاں، میں نے کہا تھا نا، مگر آپ کسی کی بات بھی تو نہیں مانتے۔ وہ ہلکے سے ناراض انداز میں بولی۔ خیر، اب تو تم ٹھیک ہونا۔ وہ پھر پرجوش ہونے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں مس مونیکا کو کتنی مشکل سے یہاں لایا ہوں، صرف تم سے ملانے کے لیے۔ اس نے مونیکا کی آنکھ بچا کر مجھے آنکھ ماری۔ ہاں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں مس مونیکا، امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ یقیناً، اس نے خوش ہو کر جواب دیا۔ عین اسی لمحے گھڑی کا گھنٹا گونج اٹھا۔ یہ ایک ہی گھنٹا تھا۔ میں چونک گیا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ طیب نے پہلے مجھے گھور کر دیکھا، پھر رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر بولا، 8:30۔ ارے، میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ طیب کے انداز میں گھبراہٹ تھی۔ میں ابھی آیا۔ پھر میں نے مونیکا کو دیکھا۔ مس مونیکا، پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ میں چلتی ہوں، میں پھر آؤں گی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طیب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح چیخ اٹھا۔ میں نے کھانا منگوایا ہے۔ اوہ، میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی، پھر جانا دشوار ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ میں وہاں رکا نہیں، سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ پورے 8:30 بجے تھے، بلکہ 2 منٹ اوپر بھی ہو چکے تھے۔ ٹیلی فون سیٹ وہیں رکھا تھا۔ میں نے جیب سے ڈائری نکال کر رابرٹ کا نمبر نکالا اور رسیور کان سے لگا کر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل بج اٹھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا، میری تمام حصے قوت سماعت پر سمٹ آئی تھیں۔ تیسری بیل پر کسی نے رسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ دوسری جانب رابرٹ تھا۔ ہیلو رابرٹ۔ ہیلو، کیا تم مسٹر ضیاء ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہا ہے۔ ہاں مسٹر رابرٹ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں مسٹر ضیاء، مگر مجھے لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ ان الفاظ کے بعد اس کے حلق سے خرخراہٹ سی نکلی تھی۔ مسٹر رابرٹ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ میں بے ساختہ چیخ اٹھا تھا، لیکن دوسرے لمحے سن ہو گیا۔ ٹیلی فون پر کوئی عورت ہنس رہی تھی، یوں جیسے لائن درمیان میں کسی اور سے مل گئی ہو۔ مسٹر رابرٹ، میں نے پکارا۔ یس مسٹر ضیاء۔ دوسری طرف رابرٹ کی آواز آئی، مگر اس سے زیادہ صاف اس نکرئی ہنسی کی آواز تھی، تمسخر اڑاتی ہوئی ہنسی۔
جو بار بار قریب آ کر دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ پلیز فون رکھ دیں، میں نے زور سے کہا۔ خاتون، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری بات ہو رہی ہے۔ فون آپ نے کیا ہے، آپ رکھ دیں۔ دوسری طرف سے اس عورت کی آواز آئی جس سے شام کو میری بحث ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ 100% وہی عورت تھی جس نے میرے فون کرنے پر ریسیور اٹھا کر کہا تھا کہ رابرٹ گھر پر ہے مگر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دیکھیں، میں رابرٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن ضرور ہے۔ ممکن ہے رابرٹ اس سے لا علم ہو، مگر رابرٹ آپ سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ وہ انگریزی میں بول رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ جی میں آپ کی دوست۔ پلیز فون رکھ دیں، رابرٹ کو دیکھیں، شاید وہ کسی اذیت میں ہے۔ میں نے کہیں دور سے رابرٹ کی خرخراہٹ پھر سنی تو جلدی سے کہا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ بڑے صفاق لہجے میں جواب ملا تھا۔ یہ اذیت بہت معمولی ہے۔ دیکھیں پلیز مجھے اس سے بات کرنے دیں، میں نے ملتجی انداز میں کہا، اور دوسری طرف وہ اونچی آواز میں ہنس پڑی۔ ہنستی رہی، اس کی ہنسی میری سماعت میں بل سے ڈالتی گئی۔ میرے دماغ کی رگیں نسیں جھنجھنا اٹھیں۔ اس کی ہنسی کی آواز میں ایک اور آواز پوشیدہ تھی جو دھیرے دھیرے میرے اعصاب کو جکڑ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، شٹ اپ، آئی سے شٹ اپ۔ میں بری طرح چیخ اٹھا۔ ریسیور میرے ہاتھ سے گر پڑا، سر چکرانے لگا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اب میرے کانوں میں سیٹی کسی آواز کے ساتھ اس کی ہنسی بھی گونج رہی تھی، جیسے اس کی ہنسی کی آواز میری سماعت کے اندھے کنویں میں اندر تک جانے کے بعد چکر کھاتی ہوئی واپس آ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، کب تک خود پر قابو پا سکا، مگر اتنا احساس تھا کہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ اب میں پرسکون تھا۔ گہری خاموشی میں مجھے اپنے سینے میں بھری دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم گیا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد قدرے حالت بہتر ہو گئی۔ میں نے بالوں پر گیلے ہاتھ پھیرے، کنگھا کیا۔ کچھ دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتا اور سوچتا رہا کہ وہ کون ہے۔ رابرٹ نے اس کی آواز سن لی ہے۔ کیا اب اسے یقین آ گیا ہے کہ وہ پراسرار عورت اس کے اور دوسروں کے درمیان اسی طرح حائل ہے جیسے جینو اور اس کے درمیان کوئی عورت حائل تھی؟ پھر رابرٹ کسی اذیت میں تھا، کسی تکلیف دہ کیفیت سے دوچار تھا۔ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ جو وہ بتا بھی نہیں پایا تھا کہ یہ عورت درمیان میں آ گئی۔ میں نے اس ٹیڑھے میڑھے وجود کے ساتھ بھی اسے صحت مند ہی محسوس کیا تھا۔ اس کی آواز کیسی ہی ناگوار تھی، مگر ایسی نہیں تھی جیسی میں نے فون پر سنی تھی۔ میں اس کے لیے فکر مند ہو گیا، مگر میری فکر مندی سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے خود پر آخری نگاہ ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک، بالکل اچانک اچھل گیا۔ اس عورت کی صفاک نکرئی ہنسی مجھے اپنے بہت قریب سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ ہنسی کی آواز تھم گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر طیب اور مونیکا کھڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ضیاء؟ طیب قریب چلا آیا۔ یہاں کوئی ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور گہری نگاہوں سے دور دور تک جائزہ لینے لگا۔ کوئی عورت ہے یہاں؟ یہاں مونیکا ہے ضیاء، تم شاید بھول گئے۔ میں نے چونک کر مونیکا کو دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید یہ میرا وہم تھا، میں دھیرے سے بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے یہ کہتے ہی مونیکا کی آنکھوں میں طنزیہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جی یہاں میں ہوں، اس نے ہوں پر زور دے کر کہا۔ مجھے اس کا انداز، اس کے دیکھنے کا سٹائل، اس کے چہرے کے تاثرات سب عجیب سے لگے۔ ضیاء پلیز، تم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ مس مونیکا اپنا بہت سا وقت ضائع کر چکی ہیں تمہارے لیے، مگر تم… طیب اب ہتھے سے اکھڑ رہا تھا۔ مجھے خود بھی شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ واقعی میرے چکر میں کافی برداشت کر چکی تھی اور اب تو 9 بجنے والے تھے۔ سوری، میں نے طیب سے کہا، پھر مونیکا کی طرف پلٹا۔ آئی ایم ویری سوری مس مونیکا، آج میرے ساتھ تو سب کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بیماری سے اٹھ کر یہاں چلا آیا ہوں۔ مجھے واقعی کچھ روز آرام کرنا چاہیے تھا۔ سوری۔ ہاں کوئی بات نہیں، ایسے حالات میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی مجھے اس کا انداز معنی خیز لگا۔ چلیں پلیز کھانا کھا لیں۔ طیب کافی بور ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اسے وقت کے ضائع ہونے کا قلق یقیناً بہت زیادہ ہو رہا ہوگا۔ وہ تو دوپہر ہی سے پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس کہانی کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے
بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ لمبی چوڑی میز پر مختلف اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے بہت سے لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہم تینوں کے سوا وہاں چوتھا کوئی نہیں تھا۔ اس کی نسبت اہتمام بہت زیادہ تھا۔ مونیکا میز سجی دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی تمام کوفت ختم ہو گئی ہو۔ طیب بڑے تفاخر سے مجھے اور اسے دیکھ رہا تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو نے تو مجھے بھی احساس دلا دیا تھا کہ میں شدید بھوک محسوس کرنے سے قاصر تھا، حالانکہ بھوک تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کرسی سرکائی۔ مونیکا میرا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی، جبکہ طیب جو دوسری کرسی سرکائے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا، نتنے پھلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی سرکائی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کرسی مونیکا کے دائیں جانب والی تھی۔ طیب بھنا کر سامنے آ گیا اور عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت غصے سے خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اس موقع پر اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف پلیٹوں، کانٹوں اور چمچوں کی مدھم آوازیں کسی وقت ساکت فضاؤں میں ارتعاش پیدا کر دیا کرتی تھیں۔ میں بہت ہلکی رفتار سے کھاتا ہوں اور خوب دل جمعی سے کھانا کھاتا رہا۔ طیب نے جلدی کھا لیا اور آئس کریم لینے چلا گیا جو اس کے بقول وہ بھول آیا تھا۔ کھانے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو گھر کی پکی ہوئی نہیں تھیں۔ یہ بھی یقیناً طیب بازار سے لایا ہوگا۔ طیب کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی جبکہ میں سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ مونیکا بھی حیرت انگیز طور پر چپ تھی۔ اچانک مجھے اس خاموشی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کوئی خوفناک بات نہیں دیکھی تھی، نہ اس کا چہرہ بدل کر بھیڑیے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ اب بھی اتنی ہی سندر، کومل اور سحر انگیز تھی۔ نہیں، بلکہ حیرت سے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ رنگ برنگی کھانوں سے بھری میز ہڈیوں، روٹیوں کے کناروں، کالی مرچوں اور لونگوں سے بھری ہوئی تھی۔ تمام کابیں خالی تھیں، روٹی کا برتن خالی تھا، حتیٰ کہ سویٹ ڈش بھی صاف رکھی تھی۔ مونیکا مرغی کی ران کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بھنبوڑ رہی تھی۔ سلاد کی پلیٹ میں صرف ٹماٹر اور کھیرے کا ٹپکا ہوا رس تیر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے مونیکا کو دیکھا۔ دبلی پتلی، بے حد اسمارٹ عورت اتنا کچھ کیسے کھا سکتی ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں اس حیرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ بڑی بد اخلاقی ہوتی۔ میں نے اپنا کھلا ہوا منہ بند کر لیا۔ ہاتھ میں پکڑا روٹی کا ٹکڑا جسے میں تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا کہ مجھے مرچیں بہت لگ رہی تھیں۔ وہ میں نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اب میری نگاہیں گاہے بگاہے مونیکا کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے سامنے رکھی خالی اور ہڈیوں سے بھری پلیٹ اور خالی کابوں نے اس کا تمام سحر زائل کر دیا تھا اور ایک عجیب طرح کی کراہت مجھے اس سے دور کر رہی تھی۔ ہیلو! اچانک طیب اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا پیکٹ تھا۔ میں نے دیکھا مونیکا اب پلیٹ سامنے سے سرکا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی ملکوتی مسکراہٹ تھی۔ طیب کے ہاتھ میں آئس کریم کا پیکٹ دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ اوہ، مجھے آئس کریم بہت پسند ہے۔ وہ پھر میز کے قریب ہو گئی۔ میں اب اسے مزید کھاتا دیکھ لیتا تو شاید میرا دماغ چکرانے لگتا، اس لیے میں ہاتھ دھونے کے بہانے اٹھ گیا۔ اٹھتے اٹھتے میں نے طیب کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے۔ اس کی نگاہ بھی غالباً مونیکا کے سامنے رکھی خالی کابوں کی پلیٹ پر تھی۔ میں ہاتھ دھو کر واپس آیا تو وہ آئس کریم بھی کھا چکی تھی۔ طیب مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، ایک تو مسٹر ضیاء سے ملنے کی، دوسرے تمہارے اس بہترین ڈنر کی۔ سوری، میں نے کبھی تمہیں اہمیت نہیں دی، حالانکہ تم ایک اچھے میزبان ہو۔ طیب کھل اٹھا، سب کچھ بھول گیا، حالانکہ میں دنیا میں تمہارے سوا کسی کو اہمیت نہیں دے سکا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوراً ڈائلاگ بولا۔ اوہ، ایسا کیا؟ وہ کھلکھلا اٹھی۔ ویسے مسٹر ضیاء، میں حیرت انگیز طور پر آپ سے متاثر ہوئی ہوں۔ وہ میری طرف پلٹی۔ طیب کا منہ بن گیا۔ میں بری طرح تھک چکا تھا، رابرٹ کی طرف سے بھی پریشان تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر اسے فون کر کے دیکھوں۔ مونیکا اب جانے کو تیار تھی۔ میں نے چاہا کہ ان لوگوں سے اجازت لے کر میں کمرے میں چلا جاؤں کہ اچانک مونیکا بولی، مسٹر ضیاء، بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں بھی اجازت چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے چھوڑنے نہیں جائیں گے؟ طیب آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ نہیں، آپ چلیں، اس نے ضد کی۔ میں نے طیب کی طرف دیکھا۔ طیب میرے جانے کا سن کر پھر اپسیٹ ہو گیا تھا، مگر غالباً مونیکا کی خاطر وہ ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ چلو طیب، میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا، میں نے اس پر رحم کھا کر کہا۔ وہ کھل اٹھا۔ ہم دونوں اسے لیے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ راستے بھر طیب اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتا رہا اور راستے بھر مونیکا چونک چونک کر مجھ سے مخاطب ہوتی رہی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں یہاں کب تک ہوں اور کب اس سے دوبارہ ملاقات کر رہا ہوں۔ میں نے کوئی واضح جواب دینے سے احتراز کیا۔ میں اونگ رہا تھا، میرا ذہن بوجھل تھا، شاید مجھے نیند آ رہی تھی۔
میرے مختصر سے اسپاٹ لہجے میں دیے گئے جوابوں نے غالباً اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے غنیمت جان کر آنکھیں موند لی۔ طیب کے شوخ جملے، اس کا والہانہ انداز اور ڈائلاگ مجھے سنائی دے رہے تھے، مگر میں ان باتوں میں شریک نہیں ہوا۔ اچانک مونیکا نے کہا، بس یہاں ایک طرف روک دیں، ممی نے دیکھ لیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی ہوں تو قیامت آ جائے گی۔ گاڑی رک گئی۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا کہ وہ سمجھے میں سو گیا ہوں۔ میں الوداعی لمحوں کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے پکارا، مگر طیب نے ہنس کر جواب دیا کہ میں اس وقت کسی حسین خواب کی وادی میں گھوم رہا ہوں۔ یہ بہت روکھا آدمی ہے مونیکا، اس کے چکر میں جو بھی پڑتا ہے وہ آخر دیواروں سے سر پھوڑتا ہے۔ طیب غالباً اب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے ایسا کہ اس کی خاطر دیواروں سے سر پھوڑ لیا جائے۔ بڑے رومانٹک انداز میں جواب دیا گیا۔ واٹ؟ طیب چیخا، میں پاگل ہوں کیا؟ وہ ہنسی۔ اوکے، سی یو۔ گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی۔ عین اس لمحے میں نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، طیب گاڑی گھما رہا تھا۔ میری نگاہ دائیں جانب اٹھی۔ میں چونک کر سیدھا ہو گیا۔ روکو، بے ساختہ میں بول اٹھا۔ کیوں؟ اب کیوں روکوں؟ اس نے گاڑی روک کر غصے میں پوچھا، مگر میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ دائیں جانب کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں میں آج شام کو آیا تھا۔ جی ہاں، وہ رابرٹ کا گھر تھا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھا۔ مونیکا نظر نہیں آئی۔ کہاں گئی؟ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر، طیب نے جل کر جواب دیا۔ کس طرف گئی ہے؟ مجھے کیا پتا یار، چلی گئی بس۔ وہ جھلا گیا تھا۔ طیب پلیز مجھے بتاؤ، کیا وہ اس عمارت میں گئی ہے؟ میں نے رابرٹ والی عمارت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرے لہجے اور انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور قطعی سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ نہیں ضیاء، میں نے دیکھا نہیں۔ کیوں، بات کیا ہے؟ گاڑی بیک کرو، میں نے کہا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے گاڑی بیک کی۔ جہاں تک میری نگاہ جا سکتی تھی وہاں تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ وہ گاڑی پھر اس رخ پر کر کے آہستہ آہستہ چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ میری نگاہیں بھی تمام مکانوں اور ان کے باہر کے جنگلوں اور دروازوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پوری گلی سنسان تھی۔ مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ یہاں پوری گلی میں ہی زندگی کے آثار نہیں تھے، البتہ چند ایک گھروں کو چھوڑ کر، جن میں سے ایک رابرٹ کا بھی تھا۔ باقی گھروں کے اندر روشنی تھی۔ ہم نے کافی آگے جا کر گاڑی واپس گھمائی، مگر یہ نہ جان سکے کہ مونیکا کس گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ یہیں روکو، ورنہ اس کی ممی دیکھ کر ناراض ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی قریبی گھر میں نہیں گئی ہوگی، طیب نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ مگر ہم تو بڑی دور تک دیکھ آئے ہیں، میں الجھا ہوا تھا۔ اب گاڑی پھر رابرٹ کے گھر کے آگے سے گزر رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے اس عمارت کے اندر کا کوئی دروازہ کھلا ہو، کیونکہ روشنی کی لمبی باریک لکیر سی لمحہ بھر کو نظر آ کر بجھ گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین ہو گیا کہ وہ اسی عمارت میں گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں پھر اچھل پڑا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں رابرٹ کو فون کرنے کے بعد اس عورت کی خوفناک ہنسی سے نڈھال ہو گیا تھا، اور جب باہر آیا تھا تو مجھے قریب ہی پھر اسی عورت کی ہنسی سنائی دی تھی اور میں چونک اٹھا تھا۔ طیب، جب میں کمرے میں گیا تھا اور واپس آیا تو کیا وہ ہنسی تھی؟ ہاں، جب تم نے کہا تھا کہ کون ہے تب۔ ہاں، وہ ہنس رہی تھی کہ ہم تمہاری آواز سن کر چونک گئے تھے۔ او مائی گاڈ، میں نے سر تھام لیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے یار؟ ایک تو تم مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو۔ طیب اب خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار اب بھی دھیمی تھی۔ چلو گھر چلو۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ وہ بڑبڑایا، پھر اس نے رفتار تیز کر دی۔ وہ خاموش تھا، میں بھی خاموش تھا۔ میں مونیکا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے اندر کا سحر اور مقناطیسیت مجھے یاد آ رہی تھی، اور ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حسین سے حسین وجود آدمی کو نڈھال نہیں کر سکتا، اسے مدہوش کر سکتا ہے، مگر جو کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی وہ مدہوشی نہیں، بے ہوشی جیسی تھی۔ ہم تھوڑی ہی دیر بعد گھر پہنچ گئے۔ طیب شاید پھر سب کچھ بھول بھال کر اس کے حسن میں کھو چکا تھا، کیونکہ میں نے اسے زیر لب مسکراتے دیکھا۔ ہم گھر پہنچے تو 10:30 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ طیب گاڑی پارک کر رہا تھا۔ میں نے اندر جانے سے پہلے ہی ملازم کو چائے کے لیے کہہ دیا تھا۔ جاتے ہی میں نے کپڑے بدلے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ملازم چائے لے آیا۔ وہ چائے رکھ کر نکلا ہی تھا کہ طیب سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستا ہوا چلا آیا۔ کیسی تھی؟ اس نے یوں فخر سے پوچھا جیسے یہ اس کا اپنا شاہکار ہو۔ اچھی تھی، مگر یہ تمہیں ملی کہاں سے؟ میں جس ریستوران میں جاتا ہوں وہاں میں نے اسے 1-2 بار آتے دیکھا تھا۔ میں تو پہلی ہی بار میں دل ہار بیٹھا تھا، مگر اس کے حسن کا روب ایسا تھا کہ میں سکتے میں چلا گیا تھا۔ جتنی دیر بیٹھی رہی سکتہ نہیں ٹوٹا، اور جب چلی گئی تو کف افسوس ملتا رہا۔
پھر پابندی سے صرف اس آس میں جانے لگا کہ شاید بھولی بھٹکی دوبارہ نظر آ جائے۔ پورے 3 ماہ کی جان غسل پابندی کے بعد ملی۔ اتنے عرصے میں میں اپنی قوت برداشت کے کئی امتحان لے چکا تھا، اس لیے دوسری ہی ملاقات میں اس سے تعارف حاصل کر لیا، اور یقین کرو ضیاء، وہ بڑی اچھی طرح ملی۔ بالکل نہیں لگا کہ وہ اجنبی ہے، مگر پھر بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری ذات میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ ظاہر ہے میں نے پھر طنز کیا، لیکن ضیاء، وہ کبھی میرے کہنے پر نہ میرے ساتھ کہیں گھومنے گئی نہ گھر آئی، بلکہ وہ جتنی دیر چاہتی تھی پاس بیٹھتی تھی اور جب چاہتی تھی اٹھ کر کچھ کہے بنا چلی جاتی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ ہم نے وہاں کھانا کھایا، میں ہاتھ دھونے باتھ روم گیا اور جب لوٹا تو وہ جا چکی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پچھلے دنوں جب ناصر بھائی دادا کے مرنے پر دہلی گئے تو میں نے ذکر کر دیا، پھر بات کہیں سے کہیں پہنچی۔ پر اسرار باتوں پر بحث چل نکلی تو وہ جلدی جلدی ملنے لگی۔ میں نے اپنے خاندان کی اموات کا ذکر کیا تو وہ بہت پرجوش ہو گئی۔ جب میں نے تمہارا ذکر کیا تو اس نے تم سے ملنے پر اصرار کیا۔ اب وہ کافی بے تکلف ہو چکی تھی، مگر میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اگر میں ان پر اسرار باتوں اور تمہارے ذکر کے سوا کچھ اور موضوع تلاش کرتا تو اسے کوئی اہم کام یاد آ جاتا۔ وہ کہیں کسی سوچ میں ڈوب جاتی، اسے ماحول سے وحشت ہونے لگتی یا ممی کی ڈانٹ سے ڈر لگنے لگتا۔ میں نے جب پیار کا اظہار کرنے کی کوشش کی، وہ یوں مجھے دیکھ کر ہنس دی جیسے خلا میں گھورتے گھورتے اسے کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہو۔ میں اس کے لیے قطعی اہمیت نہیں رکھتا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ وہ میرے قریب سے رکایا۔ کسی ایسے معاملے میں کسی کی مدد کرنے کا میرا کوئی سابقہ تجربہ نہیں ہے، یہ پہلا تجربہ ہوگا اگر میں نے ایسا کرنے کا سوچ لیا تو۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ پہلا تجربہ ناکام ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ ایسا اکثر ہوتا بھی ہے کہ سارے معاملے الٹے ہو جائیں۔ مجھے تمہاری ذہانت پر یقین ہے، وہ چاپلوسی پر اتر آیا، لیکن میں اپنی ذہانت سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم کوشش تو کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی قربت، وہ کئی گھنٹے تمہارے قریب تھی۔ میں پھر الجھ گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں اسے اظہار محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کام تو تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا تم چاہتے ہو کہ تمہاری طرف سے ڈائیلاگ بھی میں بولوں؟ ارے یار، بڑے بے وقوف ہو۔ اسے احساس دلاؤ کہ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں۔ راتوں کو جاگتا ہوں، لان میں ٹہلتا ہوں، سوتے میں اسے پکارتا ہوں، اور بس کافی ہے۔ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ویسے تم اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ بلکہ ایسا کرو، اگلی بار اس کا گھر دیکھ کر زہرا آپا اور طاہرہ بھائی کو رشتے کے لیے بھیج دو۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ کرسچن ہے۔ اچھا تو پھر کیا؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ جیسے اس سے محبت کر رہے ہو ویسے ہی شادی بھی کر سکتے ہو بھائی۔ شادی میں ایک یہی تو فرق ہوگا نا کہ وہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہوگی۔ نہیں یار، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ پھر محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کرسچن سے محبت ہو سکتی ہے تو شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ محبت کی کوئی ذات نہیں ہوتی، وہ ان تمام بندھنوں اور پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک سنا ہے، لیکن یہ بات محبت کے بارے میں ہے، اور محبت تو میں اس کی ذات پات دیکھے بغیر ہی کر رہا ہوں۔ لیکن شادی اور محبت، میں نے کہنا چاہا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ شادی الگ چیز ہے، اور شادی تو میں فرحت ہی سے کروں گا۔ میں اچھل پڑا۔ کیا؟ کس سے؟ فرحت سے یار، وہی تمہاری تحسین خالہ کی بیٹی۔ ہاں یار، یاد آیا، تم میری مدد کرو۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پاپا یا امی سے کہتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ میری بات مانیں گے بھی نہیں۔ امی کو بٹو خالہ کی لڑکی پسند ہے اور وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں۔ پتہ نہیں کتنے من تو گوشت ہے اس کے اندر۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ میں اسے 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، مگر ہمیشہ اسے کچن میں بیٹھے، پلنگ پر بیٹھے یا کرسی پر بیٹھے ہی دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا قد کتنا ہے، اور میرے خیال میں خواتین کا آئیڈیل قد 5 فٹ 6 انچ ہے، نہ اس سے 1 انچ کم نہ زیادہ۔ میں نے کئی بہانے کیے کہ وہ کھڑی ہو جائے یا کبھی چوڑے ململ کے دوپٹے کے بغیر نظر آ جائے، مگر ایسا ہوا کبھی نہیں۔ ہاں البتہ اس چکر میں میرا وقت بہت برباد ہوا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی آواز باریک اور کان میں چبھتی ہوئی سی ہے، جبکہ میں دھیمے دھیمے بولنے والی کو پسند کرتا ہوں۔ ضیاء پلیز تم میرا یہ کام کر دو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جو چند منٹ پہلے مونیکا کے لیے قربان ہونے کو تیار تھا، میری مدد مانگ رہا تھا، اسے قطعی بھول چکا تھا۔ اب اسے فرحت کے لیے میری مدد درکار تھی، اس فرحت کے لیے جو میرے دل میں اپنا ایک خاص مقام بنا چکی تھی۔ بولو نا، جواب دو، میری مدد کرو گے نا؟ فی الحال تو مجھے نیند آ رہی ہے،
صبح ناشتے پر بات کریں گے، پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ وہ چلا گیا۔ جاتے وقت میرے وعدے سے بہت خوش تھا۔ مجھے اس پر ہنسی بھی آئی۔ میں نے اتنا بے وقوف مرد آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں کمبل لے کر لیٹ گیا۔ ذرا پرسکون ہوا تو رابرٹ پھر دھیان میں آ گیا۔ مونیکا بھی بار بار ذہن پر چھا جاتی تھی، مگر اس سے زیادہ اہم رابرٹ کا معاملہ تھا۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھا۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر پاس رکھ لیا۔ سرہانے لٹکی قمیض میں سے ڈائری نکالی اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس بار بیل بجتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے بڑی دیر انتظار کیا، گھڑی پر نگاہ ڈالی، 11 بج چکے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے ریسیور رکھ دیا، پھر ڈائری پر جینو پاپا کے نمبر پر انگلی رکھ کر اسے ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل بجتے ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میں نے کہا۔ ہیلو۔ آواز نسوانی تھی، بڑی خوبصورت اور سوئی سوئی سی، جیسے میں نے کسی کو سوتے میں جگا دیا ہو۔ معاف کیجیے گا، شاید میں نے غلط وقت پر فون کیا ہے، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ میں خجل سا ہو گیا۔ دراصل میں دہلی سے آیا ہوا ہوں، مجھے کل واپس جانا ہے اور میں کوشش کے باوجود مسٹر جینو پاپا سے نہیں مل سکا۔ سوچا کہ فون پر ہی بات کر لوں۔ آئی ایم سوری مسٹر، وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سرد لہر سی میری ریڑھ کی ہڈی میں تیر گئی۔ میں نے ریسیور کریڈل پر اتنے آہستہ سے رکھا جیسے میں رابطہ منقطع ہونے کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہی جملہ، وہی آواز، وہی لہجہ اور وہی صفا کی۔ پھر میں نے زیادہ توقف نہیں کیا۔ اب پپاس ٹریگو کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل بجنے لگی۔ 2 یا 3 بیلوں کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ گہرے گہرے سانس لینے کی آواز آئی، جیسے ریسیور اٹھانے والا کہیں سے بھاگتا ہوا آیا، مگر بولا کوئی نہیں۔ ہیلو، ہیلو مسٹر پپاس، ہیلو، میں پکار اٹھا۔ کوئی ہنسنے لگا، کوئی عورت ہنستی چلی گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ریسیور پٹخ دیا، چہرے پر پسینے کی بوندوں کو صاف کیا۔ اب میرے ہاتھوں میں ہلکی سی کپ کپی تھی۔ میں نے ڈائری پر نگاہ ڈالی۔ ابھی پرکاش اور سورن سنگھ کو فون کرنا باقی تھا۔ میں نے سرہانے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور یہ سوچے بغیر کہ وہ جانے کب سے کھلا رکھا ہے، ایک ہی گھونٹ میں اسے خالی کر دیا۔ پھر میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس بار میں نے سورن سنگھ کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا، مگر اس بار میں کچھ نہیں بولا۔ دوسرے ہی لمحے ایک مردانہ آواز نے حوصلہ دیا۔ آواز قطعی نارمل تھی۔ ہیلو، ہیلو، ہیلو مسٹر سورن سنگھ، میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ یس، آپ کون ہیں؟ او تھینک گاڈ، میں نے اطمینان کا گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ آپ کون ہیں؟ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نام ضیاء الرب رضوی ہے مسٹر سورن سنگھ، اور میں آپ کے دوست عطاء الرب رضوی کا بیٹا ہوں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ہیلو مسٹر سورن سنگھ، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کچھ باتیں ہیں سر جو میں فون پر نہیں کر سکتا۔ آپ اگر مجھے وقت دے دیں تو ٹھیک ہے، آپ کل رات 9 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جائیں، مگر میں دیے گئے وقت سے پہلے نہیں مل سکوں گا۔ تھینک یو سر، میں 9 بجے کے بعد ہی پہنچوں گا۔ میں خوش ہو گیا۔ اوکے، سی یو، دوسری طرف سے خوش دلی سے کہا گیا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میری حالت سنبھل چکی تھی۔ نتیجہ حیرت انگیز طور پر میری سوچ کے برعکس نکلا تھا، ورنہ میرا یہی خیال تھا کہ جینو اور پپاس اس کے گھر کے فون کرنے کے بعد ان دونوں کے معاملے میں بھی یہی ہوگا۔ مجھے سورن سنگھ سے بات کر کے تحیر آمیز مسرت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں اسی غیر متوقع صورتحال سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر میں نے پرکاش کا نمبر ڈائل کیا۔ یہاں فون کی بیل بجتی رہی اور کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے فون نہ اٹھانے پر شکر بھیجا، ورنہ اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو جو سکون اور خوشی مجھے ملی تھی میں اس سے محروم ہو جاتا اور شاید رات بھر سو بھی نہ پاتا۔ اب میں نے ٹیلی فون سیٹ میز پر رکھ دیا، ایزی لیٹ کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح سویرے وعدے کے مطابق رابرٹ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ بھی یہ سن کر خوش ہوگا کہ سورن سنگھ نہ صرف یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ مجھ سے ملاقات بھی کر رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ان سب کی حالت اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ میں کچھ دیر تک آئندہ کے پروگرام بناتا رہا، پھر تھکن نے غلبہ پا لیا اور آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ میں لیمپ بجھا کر سو گیا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک سویا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ کیا تم واپس نہیں جا سکتے؟ وہ کوئی عورت تھی۔ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ؟ میری نیند اڑ گئی۔ میں کوہنی کے بل اٹھ بیٹھا۔ واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے مسٹر ضیاء۔ اس نے میرا نام لے کر چبا چبا کر کہا تو میں اچھل پڑا۔ مونیکا، میں بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ نہیں، زیوسا۔
اتنا کہہ کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میں چیختا رہ گیا۔ لائن بے جان تھی۔ میں نے رسیور کریڈل پر رکھا تو احساس ہوا کہ میرے سرہانے رکھا لیمپ روشن ہے۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے سوتے ہوئے اسے بجھا دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے والی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ میں بستر سے اتر آیا، کھڑکی کے قریب گیا، اسے بند کیا۔ واپس آ کر میں نے سگریٹ کا ڈبہ اٹیچی کیس سے نکالا، سگریٹ سلگایا اور بستر پر لیٹ کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ میرا دماغ اسی آواز میں الجھا رہا تھا۔ وہ آواز وہ نہیں تھی جو رابرٹ یا جینو کے فون پر سنائی دی تھی۔ مجھے مونیکا کا دھیان آ رہا تھا، مگر جب میں نے غور کیا تو وہ مونیکا کی آواز بھی نہیں تھی۔ شاید مجھے مونیکا کا خیال اس لیے آیا تھا کہ اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا تھا۔ میں بہت دیر تک الجھتا رہا، سوچتا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ مسلسل سگریٹ پھونکتا رہا۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 3 بج رہے تھے۔